فرماتے ہیں جہاں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی ابو مدنی عبدالحبیب اتاری سنت و برا بیان فرما رہے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلایا ہے مصطفیٰ نے، وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جنہیں آقا بلاتے ہیں وہی جاتے ہیں۔ کروڑوں کمانے والے ساری دنیا دیکھی ہوتی ہے، مدینہ نہیں دیکھا ہوتا، اور جن کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہوتا مگر کئی بار آقا کے در کی حاضری انہیں نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اصل بات جو ہے وہ بلاوے کی ہے۔ آئیے مل کر اس نیت سے ذکر مدینہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ذکر مدینہ کی برکت سے ہم سب کو مدینہ منورہ کی جلدی حاضری نصیب فرمائے۔ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ 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 مدینہ، مل کر مدینہ 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 مدینہ۔ آنکھیں بند کر کے جھوم کر دنیا بھر میں جہاں ہمارے ساتھ ناظرین شامل ہیں سبھی ذکر مدینہ میں شامل ہو جائیں۔ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ 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 ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، سہانا سہانا دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ، چلو مل کے کرتے ہے ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ پہاڑوں میں بھی حسن کانٹے بھی دلکش، پہاڑوں میں بھی حسن کانٹے بھی دلکش ہے، قدرت نے کیسا سنوارا مدینہ، ہاں قدرت نے کیسا سنوارا مدینہ، مرادے دلے بلبلے بے نوادے، مرادے دلے بلبلے بے نوادے، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، خدایا دکھا دے بہار مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ نہ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ، خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، خدا گر قیامت
میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، یہ دیوانے آقا مدینے کو آئیں، 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 بلا لو ہمیں اب خدا را مدینہ، بلا لو ہمیں اب خدا را مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ ہمارے بعد میں آنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے، تھوڑا تھوڑا کسی آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کر دینا، یہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے، تو آپ بھی آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کر دیں اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، دعوت اسلامی کے عظیم الشان فیضان مدینہ شکاگو میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ جب کچھ سالوں پہلے یہاں آنا ہوا تھا تو ہمارا ایک فیضان مدینہ اس وقت بھی تھا، مگر جگہ بڑی چھوٹی تھی اور تمنا تھی کہ کوئی بڑی جگہ لی جائے جہاں پر پھر ہماری مسجد بھی بڑی بنے، بعد میں جامعۃ المدینہ بھی بنے، شکاگو کے مسلمانوں کے لیے مزید دعوت اسلامی کی خدمات پیش کی جائیں۔
الحمدللہ پچھلے دنوں یہ بڑی خوبصورت بڑی وسیع جگہ خریدی گئی. ابھی بہت ساری جگہ اس کے آس پاس باقی ہے اور انشاءاللہ مزید اس میں تعمیرات ہونی ہے. آج دل بہت خوش ہے کہ الحمدللہ ڈریمز کم ٹرو، وہ خواب دیکھا تھا وہ پورا ہوا. اور الحمدللہ یہ پہلا قدم ہے. یقیناً یہ ہماری منزل نہیں ہے، ابھی ہمیں اور آگے جانا ہے. اس فیضان مدینہ کو ابھی بہت زبردست عظیم و شان اس کی تعمیر بھی کرنی ہے. یہاں اللہ نے چاہا ہم جامعۃ المدینہ بھی بنائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا اسلامی بہنوں کے لیے بھی جامعہ بنائیں، اور بھی بہت سارے ہمارے پروجیکٹس جو ہیں وہ کافی بڑی جگہ ہے اس میں ہم کر سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان تمام اسلامی بھائیوں کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے. جن لوگوں نے اس فیضان مدینہ کو خریدنے، اس کو تعمیر کرنے، اس کو رینوویٹ کرنے اور اس کو آباد کرنے میں تعاون کیا اور آئندہ بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. میرے ناظرین بھی دیکھیں کہ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی دنیا کا وہ کون سا کونا ہے جہاں دعوت اسلامی نہیں ہے. اور الحمدللہ شکاگو کے اندر بھی یہ بہت زبردست فیضان مدینہ کی تعمیر ہوئی اور مزید اس میں پروجیکٹس کی انشاءاللہ تعمیرات ہوں گی. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. تو میں نے کہا شروع میں ہمارے شکاگو والے اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کر دوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا آپ نے، لیکن ابھی ہماری منزل ہمیں نہیں ملی ہے. ہمارا مدنی مقصد امیر اہل سنت نے ہمیں دیا ہے. آئیے مل کر دہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. تو ابھی تو کام شروع ہوا ہے، ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس کو آباد بھی کرنا ہے، پھر مزید مساجد بنائیں گے. اللہ نے چاہا شکاگو کی گلی گلی میں سنتوں کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ. آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. انٹینشن آف مومن از بیٹر دین ایکشن. سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے فرام دا اسٹارٹ ٹل اینڈ توجہ کے ساتھ کانشیس کے ساتھ بیان میں شرکت کریں گے. موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے بیان سنوں گا. تو اپنے اپنے موبائل فون کو سائلنٹ کر لیجئے اور جیب میں رکھ لیجئے. تو انشاءاللہ آپ کی توجہ جو ہے وہ آپ کے بیان پر جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس پر رہے گی. اور یہ بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ بیان کی تعظیم کی نیت سے پاسبل ہوا، ممکن ہوا تو دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا. تمام اسلام بھائی جس طرح اتحیات پہ بیٹھتے ہیں کوشش کریں اس طرح بیٹھ جائیں. پھر جب آپ تھک جائیں تو جیسے آپ کے لیے آسانی ہو تو انشاءاللہ دو زانو بیٹھ کر بیان سنیں. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ہم اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو، اپنی گیدرنگز کو رینوویٹ کرتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، مزین کرتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محفلوں کو، اجتماعات کو، مجلسوں کو آراستہ کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ارشاد فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. میرے آقا فرماتے ہیں اپنی مجالس کو، اپنی گیدرنگز کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. ڈیکوریٹ یور گیدرنگز. درود پاک پڑھ کر اپنی گیدرنگز کو ڈیکوریٹ کرو، کیونکہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. نور آن دا ڈے آف ججمنٹ. درود پاک جو ہے وہ اتنی زبردست، یوں سمجھ لیجئے وظیفہ ہے، اتنا پیارا رب عز و جل کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے. تو سارے اسلامی بھائی جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک سے اپنی زبان کو تر کیجئے. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منقول ہے کہ حضرت سری سقطی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ایک شرابی کو دیکھا، ڈرنکر تھا الکوہل کا، جو مدہوش زمین پر پڑا ہوا تھا، انکانشیس. اب لیکن اپنے شراب آلود منہ سے اللہ اللہ کر رہا تھا. آپ نے وہیں بیٹھ کر اس شرابی کا منہ دھویا اور فرمایا اس بے خبر کو کیا خبر کہ ناپاک منہ سے کس پاک ذات کا نام لے رہا ہے. آپ منہ دھو کر چلے گئے.
جب شرابی کو ہوش آیا، کانشیس ہوا، تو لوگوں نے اسے بتایا تمہاری بے ہوشی میں، انکانشیسنس میں پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ زمانے کے ولی حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ آئے تھے اور تمہارا منہ دھو کر گئے ہیں۔ اب وہ شرابی جس کو ہوش آیا وہ بڑا پشیمان، بڑا نادم، بڑی شیم اسے فیل ہوئی اور وہ رونے لگا، کرائی کرنے لگا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے بولا بے شرم، اب تو سری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تجھے اس حال میں دیکھ گئے، شراب پیتے ہوئے مدہوش ہوتے ہوئے تجھے حضرت سری سکتی بھی دیکھ گئے، خدا سے ڈر اور آئندہ کے لیے توبہ کر۔ رات کو حضرت سری رحمت اللہ تعالی نے خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا، اے سری تم نے شرابی کا ہماری خاطر منہ دھویا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا ہے۔ حضرت سری علیہ رحمہ تہجد کے وقت مسجد میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شرابی اس مسجد میں آپ سے پہلے تہجد پڑھ رہا ہے، یعنی تہجد پڑھتے ہوئے اسے پایا۔ آپ نے اس سے پوچھا تم میں یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ تو وہ بولا آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، اللہ نے آپ کو بھی تو بتا دیا ہے۔ تو یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ریفارمیشن، یہ ہے مدنی انقلاب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ نیت کرے، توبہ کرے، ایک قدم آگے بڑھا ہے تو رب کی رحمت کس طرح اس کی طرف بڑھتی ہے، کس طرح اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور رب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزرے، اسٹریٹ آف مدینہ منورہ۔ آپ نے ایک ینگسٹر کو دیکھا، نوجوان کو دیکھا، اس نے کپڑوں کے نیچے ایک بوٹل جو ہے وہ ہائڈ کی ہوئی تھی، چھپائی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ اس کے اندر کیا ہے، واٹ از دس، اس میں کیا ہے؟ تم نے اپنے کپڑوں کے پیچھے کیا چھپائے رکھا ہے، کیا ہائڈ کر رہے ہو؟ اب اس بوتل میں ایکچولی شراب تھی، وائن تھی، مگر وہ نوجوان جانتا تھا کہ یہ فاروق اعظم ہیں، اگر ان کے سامنے میں شراب کے عالم میں پکڑا گیا تو پھر تو گیا، اور ظاہر عزت بھی چلی جائے گی، اتنے بڑے صحابی رسول ہیں، ان کے سامنے میرے پاس سے شراب کی بوتل نکلے گی۔ تو اس نے بڑی شیم فیل کی نا، اور اس نے دل میں دعا کی۔ یعنی آپ ذرا سوچئے، یہ گفتگو ہو رہی ہے ڈیورنگ دس کنورزیشن، نو میٹر آف ٹائم، کوئی لمبا ٹائم نہیں گزر رہا ہے، آپ نے پوچھا کیا ہے، اب یہ جو پوچھنا ہوا، اب یہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ حضرت فاروق اعظم کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، رسوا نہ فرمانا، الہی میری پردہ پوشی فرما لے، میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ اب یہ دل ہی دل میں بندے کا رب سے وعدہ چل رہا ہے، کوئی سجدے نہیں کیے، کوئی عبادتیں نہیں کی۔ آپ ذرا سوچیں، کنیکشن دیکھیں رب کا بندے کے ساتھ، ادھر بندے نے دل سے التجا کی ہے، فرام دا ڈیپ ہارٹ۔ اس کے بعد نوجوان نے عرض کی اے امیر المومنین، یہ سرکہ ہے، اس بوٹل کے اندر سرکہ ہے۔ آپ نے کہا مجھے دکھاؤ۔ جب اس بندے نے وہ بوتل آپ کے سامنے کی، سیدنا فاروق اعظم نے اسے دیکھا تو اس میں شراب نہیں، اس میں سرکہ تھا۔ یہ ہے توبہ، یہ ہے ندامت، یہ ہے ریپینٹنس۔ بندہ دل سے پکارے تو صحیح، التجا تو سچی کرے، تمنا تو کرے رب کی بارگاہ میں کہ مولا میں سدھرنا چاہتا ہوں، مجھے بدل دے میرے مالک، مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ پھر دیکھیں کیسے کرم کے در کھلتے ہیں، پھر جیسے کیسی عطائیں ہوتی ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے آیات کریمہ کے ذریعے ہمیں توبہ کی ترغیب دلائی ہے، ریپینٹنس کی طرف ہمیں انکریج کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ الکوی کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے تمام مسلمانوں کو توبہ اور استغفار کا حکم فرمایا، اس لیے کہ انسان فطرتاً کمزور ہے، کسی نہ کسی باوجود کوشش کے کسی نہ کسی جگہ وہ غلطی کر جاتا ہے،
امام کشیری نے کیا خوب ارشاد فرمایا، بہت پیاری بات فرماتے ہیں توبہ کا سب سے زیادہ محتاج وہ ہے کہ جو اپنے لیے توبہ کی ضرورت محسوس نہ کرے، اپنے آپ کو نیک سمجھ کر، اپنے آپ کو پرہیزگار سمجھ کر، اپنے آپ کو جناب کچھ سمجھ کر کہے مجھے توبہ کی کیا حاجت ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ توبہ کی اسے حاجت ہے، توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، سر جھکاتا رہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں علماء کرام کیا خوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی صفت ستاری کا بڑا پیارا ظہور ہے، پردہ پوشی جو میرے رب کی مبارک صفت ہے، اس کا کیسا ظہور ہے؟ سنیے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اے مجرموں توبہ کرو، اس نے تمام اہل ایمان کو کہا توبہ کرو تاکہ مجرموں کا پردہ رہے ہیں۔ صرف مجرموں کو کہا جاتا توبہ کرو، یعنی جو رب عز و جل اس بات سے، اس آیت سے یہ امید بن جاتی ہے کہ دنیا میں رسوا نہیں فرماتا، وہ آخرت میں بھی رسوا نہیں فرمائے، وہ وہاں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ ارے توبہ کرتے وقت بھی مجرموں کا پردہ رکھ لیا کہ مجرموں توبہ کرو نہیں کہا، مومنوں مسلمانوں سب مل کر توبہ کرو تاکہ میرے مجرم بندے بھی انہی میں چھپ کر توبہ کر لے، انہی میں مجھے پکار لے، میری طرف رجوع لے آئے۔ پنجابی شاعر کیا خوب لکھتا ہے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے مینوں عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پھر بھی پردے پاوے۔ ہمیں ایک بار جرم کرتے کوئی دیکھ لے وہ ہم سے بدزن ہو جاتا ہے۔ میرے رب کی بارگاہ میں ہمارے کتنے جرم آشکار ہیں، ہم لوگوں سے چھپ کر تو گناہ کرتے ہیں لیکن ہم یہ جانتے ضرور ہیں کہ رب دیکھ رہا ہے، کتنے گناہ ہمارے اسے پتا ہے، کتنی خطائیں پتا ہیں۔ شعر ہے نا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی۔ اگلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ او believers turn towards Allah Azza wa Jal in such a way that it may become an admonition for future، یعنی آگے کے لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں نصیحت ہو جائے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، توبہ صادقہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے بچتا رہے۔ توبۃ النصوحہ کئی بار سنتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توبۃ النصوح کیا ہے؟ is that after repenting a person must never return towards sins such as the milk released from the under cane never return to the udder۔ جب تھن سے دودھ نکل جائے تو دودھ واپس نہیں جا سکتا۔ توبۃ النصوحہ کے معنی یہی ہیں کہ بندہ توبہ کر لے تو پھر گناہوں سے دور ہو جائے، پھر بدل جائے اس کی زندگی۔ That is the definition of توبۃ النصوحہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توبۃ النصوحہ عطا فرمائے، ایسی توبہ عطا کر دے کہ پھر گناہ کی طرف نہ جائے۔ سنیے توبہ کرنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں
اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے صدقے ہم نے بخشے جانا ہے، جن کے صدقے گناہگار جنت میں جائیں گے، وہ آقا کیا کر رہے ہیں؟ 70 بار روزانہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کیا خیال ہے؟ کیا ہم اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ آج دن میں میں نے کتنی خطائیں کر لی، اپنے رب کو ناراض کرنے والے کتنے کام کر لیے؟ اور علماء اس کی جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ یہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام استغفار فرماتے ہیں، حالانکہ توبہ اور استغفار تو گناہ پر ہوتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو گناہوں سے معصوم، بلکہ آپ کی ذات وہ ہے جن کے صدقے گناہگار بخشے جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ترجمہ کنز ایمان، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ آقا کے صدقے تو گناہ بخشے جانے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ علماء نے اس کی بھی بڑی پیاری تفصیل بیان کی۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درجات عالیہ کی طرف ترقی فرماتے رہتے ہیں، آپ کے سٹیٹس بارگاہ الہی میں بڑھتے رہتے ہیں، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرتے ہیں تو اپنے پہلے حال پر استغفار فرماتے ہیں۔ اسی طرح علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ ہے وہ تواضعاً ہے، یعنی انکساری کے طور پر میرے آقا جو ہے وہ استغفار فرماتے، اور آپ کا استغفار فرمانا یہ تعلیم امت کے لیے ہے، تاکہ امت کو تعلیم ہو، میرے غلام بھی توبہ کریں، مجھے دیکھیں تو میری سنت پر عمل کر کے میرے غلام بھی عمل کریں۔ اور حضرت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی بڑی پیاری وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے توبہ اور استغفار نماز روزے کی طرح عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، استغفار اور توبہ بھی عبادت ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بکثرت توبہ اور استغفار کیا کرتے، اس لیے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ عبادت ہے، ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، گناہ تو میرے آقا کے قریب بھی نہیں آتا۔ صوفیاء کرام فرماتے کہ ہم لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں اور وہ حضرات عبادت کر کے توبہ کیا کرتے ہیں، دیٹ از دا ڈفرنس۔ لیکن ہم تو ایسے ہیں کہ گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے، یعنی گناہوں کا انبار ہے، توبہ کی کسے فکر ہے؟ کون سوچتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لوں؟ اب توبہ کے معنی سن لیجئے۔ پرابلم یہ ہے جب توبہ کی بات کرو، توبہ 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 کر لی، کان پکڑ لیے، اللہ میری توبہ، اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ جناب کوئی ایسی پکی فرم انٹینشن ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے، پلان سارے وہی ہیں، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لانی ہے، اور استغفر اللہ کی تسبیح بھی پڑھنی ہے۔ حرام روزی کمانے والا ویسے ہی حرام کماتا ہے، بے حیائی کا کام کرنے والا اپنی انہی عادتوں پر باقی ہے، نماز نہ پڑھنے والا مسجد کا رخ نہیں کرتا پھر بھی روز توبہ کرتا ہے۔ تو توبہ ہے کیا بیسیکلی، اور اس کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں ندامت توبہ ہے، گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا عزم مصمم، پکا ارادہ، فرم انٹینشن توبہ ہے، اور گناہ سے باز رہنے کا نام توبہ ہے۔ یعنی اس کی جو طریقہ ہے نا توبہ کی جو کنڈیشنز ہے، پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جو پیچھے گناہ ہوا ہے اس پر شیم ہو، ندامت ہو، شرمندگی ہو، پھر رائٹ اوے گناہ چھوڑ دے، بندہ کہے بس اب نہیں کرنا، اسی وقت گناہ سے دور ہو جائے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بندے نے پکا ارادہ کیا، شیطان نے پھر لگا دیا گناہ میں، تو وہ الگ بات ہے، لیکن جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے اس وقت اس کا یہ پکا ارادہ ہو کہ اب یہ گناہ نہیں کرنا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان غفاری کے بارے میں سنتے ہیں، کیسا کریم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی معظم رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کر لیتا ہے، سم ٹائم کسی کو کہو گناہ توبہ کر لو بھائی، کہتا ہے یار توبہ اس لیے کرتا ہوں کہ تو گناہ تو چھوٹتے نہیں ہیں، اتنے سارے گناہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی کہ نہیں۔ مایوس نہیں ہونا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے
مایوس نہیں ہونا, کرتے رہے توبہ. سنیے میرے آقا فرماتے ہیں بندہ جب کوئی گناہ کر لیتا ہے پھر کہتا ہے مولا میں نے گناہ کر لیا مجھے بخش دے, تو رب کریم فرماتا ہے یقیناً میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس پر پکڑتا بھی ہے, میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جب تک رب چاہے بندہ گناہ سے بچتا رہتا ہے, پھر کوئی گناہ کر دیتا ہے, پھر کہتا ہے یا رب میں نے گناہ کر لیا مجھے بخش دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقیناً میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اس پر پکڑتا بھی ہے, میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر بندہ ٹھہرتا ہے جتنا رب چاہتا ہے, پھر کوئی گناہ کر لیتا, تھرڈ ٹائم پھر عرض کرتا ہے یا اللہ کرم کر, پھر گناہ ہو گیا پھر معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا بھی ہے اس پر پکڑتا بھی ہے, میں نے اپنے بندے کو بخش دیا جو چاہے کرے. اس حدیث پاک سے پتا چل رہا ہے کہ رب کی رحمت کتنی بڑی ہے. گناہ ہو جائے تو اس کے در کو چھوڑنا نہیں بلکہ پھر توبہ کرے, غلطی ہو جائے پھر توبہ کرے مگر پکی توبہ کرے, انشاءاللہ وہ رب کریم ضرور کرم فرمائے گا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سنیے, حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری علیہ رحمۃ اللہ الکوی, مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے اور آپ مروی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل رات بھر اپنا دست رحمت پھیلائے رکھتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے, اور دن بھر اپنا دست رحمت پھیلائے رکھتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے. یہ کرم نوازی اس وقت تک ہوتی رہتی ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. یعنی یہ روزانہ دست رحمت, ہماری طرح اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے, یہاں دست سے مراد علماء اس کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے در کھولے رکھتا ہے کہ میرے بندے نے رات گناہ کر لیا ہے چلو صبح توبہ کر لے, دن میں گناہ کر لیا ہے رات توبہ کر لے. مگر یہاں تو رات گناہ کیا اور صبح سب کو بتانا ہے. توبہ تو دور کی بات ہے, اس گناہ کا چرچا کرنا ہے, اس گناہ کے بارے میں لوگوں کو انکریج کرنا ہے. پتہ ہے میں رات کدھر گیا تھا, رات کیا کر کے آیا ہوں, سارے دوستوں میں اب وہ باتیں بتانی ہیں کہ میں تو کر آیا اب تم کر کے آ جاؤ, میں نے وہ برا کام کر لیا اب تمہاری باری ہے. بلکہ ایسے بھی بدنصیب ہیں کہ اپنے گناہ, اپنی خطائیں, اپنے بے حیائی کے کام سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیا گناہ کیا ہے, میں فلاں پارٹی میں گیا تھا بڑا مزہ آیا, یہ جگہ ہے تم بھی جاؤ, ہیں فلاں فلم لگی ہے میں نے دیکھ لی تم بھی دیکھو, فلاں گانا میں نے سن لیا تم بھی میوزک سنو. بلکہ وہ میوزک والا گانا ہی شیئر کر دیا کہ میں سوتا رہوں, آرام کرتا رہوں, بلکہ نیک کام بھی کرتا رہوں مگر میرا وہ گناہ کا میٹر جاری رہے. عقل کہاں چلی گئی ہے. ارے روایتوں میں آتا ہے افسوس ہے اس شخص پر جس نے رات گناہ کیا, اللہ نے اس کے پردہ ڈالے رکھا مگر اسی بندے نے لوگوں کو بتا کر اپنا پردہ چاک کر دیا. رب نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہ لوگوں تک پہنچیں مگر یہ بندہ ہے جو اپنے گناہ پہنچاتا ہے, اپنی خطا. یہ کتنی دلیری ہے, یہ کتنی اپنے گناہ اپنے جرم پر بہادری ہے کہ میں نے کیا ہے, ہاں میں نے کیا ہے. ارے ہو جائے تو بندہ چپ مرے, ڈرتا رہے, روتا رہے کہ مولا اکیلے میں ہو گیا, غلطی ہو گئی مالک, دنیا میں بھی کسی کو پتہ نہ لگے مولا, اور مرنے کے بعد بھی بچائی رکھنا. بندہ تو یہ التجا کرے مسٹیک ہو گئی اب اللہ سے معافی مانگے. یہ کون سی عقل مندی ہے کہ گناہ کر کے اس کا چرچا کرتے چلے ہو, یعنی اعلان کرنے چلے ہو کہ ہاں میں نے رب کی نافرمانی کی ہے. ڈر نہیں لگتا کہ اگر وہ غضبناک ہو گیا, اس نے پکڑ فرما لی, there is no chance. ارے اتنے کمزور ہیں شکاگو والوں, یہاں 7-8 مہینے سردی پڑتی ہے, اتنی سردی ہوتی ہے کہ آپ بغیر ہیٹر کے رہ نہیں سکتے, بارش پڑتی ہے تو باہر نکل نہیں سکتے. کمزوری تو دیکھو اپنی. اگر اس رب نے جہنم میں ڈال دیا, وہاں سردی کا عذاب بھی ہوگا, وہاں گرمی کا عذاب بھی ہوگا. مجھے بتایا گیا کہ لاسٹ ایئر یہاں -50 تک گیا تھا. ارے یہ سختیاں موسم کی ڈرا دیتی ہیں کہ میں کتنا کمزور ہوں, میرے اندر کوئی طاقت نہیں. یہ رب کی نعمتیں ہیں جو مجھے گرمی مہیا ہو جاتی ہے. میں ان گرمی کی چیزوں سے, ہیٹر سے, جیکٹ سے, لحاف سے اپنے آپ کو سردی سے بچا لیتا ہوں.
لیکن اگر یہ سب چھین لیا جائے تو بتاؤ کتنے لمحے جی سکو گے؟ یہ تو دنیا کی سردی ہے نا، یہ دنیا کی گرمی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخرت میں جب رب غضبناک ہوگا اور جس کو عذاب دے گا وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مانگ لو معافی، کر لو توبہ۔ یہ گناہ اچھے نہیں، مزہ ضرور آتا ہے، یہاں ٹیسٹ بہت آتا ہے، جی بڑا چاہتا ہے، دل بڑا کھنچتا ہے، دیکھ لے فلم، دیکھ لے یار، بڑا بڑا مزہ آئے گا، دیکھ لے اس بے حیا عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر، بھر لے آنکھیں حرام سے، بڑا ٹیسٹ آتا ہے، مزہ آتا ہے، پی لے شراب، دوستوں میں بیٹھا ہے، ذرا اب رہنا پڑے گا، کمپنی دینی پڑے گی ورنہ مذاق اڑے گا میرا۔ یہ جو تھوڑی دیر کے مزے ہیں نا، بے حیائی، شراب، میوزک، اتنے سارے گناہ ہیں، پتہ نہیں کس کس گناہ میں لوگ، گیمبلنگ تو جناب جوئے کھیلنے میں، اور جناب مسلمان عورتیں مرد آپس میں دوستیاں لگانے میں، ڈیٹس کرنے میں، بے حیائی کرنے میں، توبہ توبہ۔ یہ تھوڑی دیر کی لذت سنو، بزرگان دین فرماتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا۔ گناہ کس لیے کرتے ہیں؟ لذت کے لیے کرتے ہیں، انجوائمنٹ کے لیے۔ فرماتے کبھی بھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ لذت تو چلی جائے گی، مگر فرماتے ہیں اس کا عذاب باقی رہ جائے گا۔ تھوڑی دیر فلم دیکھی نا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹیسٹ تو ختم، اس کا جواب باقی ہے۔ شراب پینے والا سوچے جو تھوڑی دیر کا مزہ اٹھایا، مزہ ختم، مگر جواب باقی ہے۔ بے حیائی کرنے والا، بدکاری کرنے والا، جوا کھیلنے والا، حرام کمانے والا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بری بری باتیں کرنے والا، انٹرنیٹ پر بیڈ روم کو بند کر کے اندھیرے میں عجیب و غریب ویب سائٹوں پر جانے والا، وہ سوچتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ملون کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، ایک بارگاہ ہے جو جواب دینا ہے۔ یہ لذت کے لیے گناہ نہ کرو، لذت چلی جانی ہے، عذاب رہ جانا ہے۔ اور فرماتے کبھی مشقت کے لیے نیکی نہ چھوڑنا۔ مشقت ہوتی ہے، میں بھی جانتا ہوں، ابھی بھی آپ کو مشقت ہو رہی ہوگی، کچھ لوگ گھڑی بھی دیکھ رہے ہوں گے، امریکہ ہے نا، گھنٹے گھنٹے کا آپ لوگوں کا حساب ہوتا ہے، بڑی مشکل سے آئے ہوں گے، مشقت ہوئی ہوگی، کسی نے کہا ہوگا جانا ہے، کسی نے کہا ہوگا نہیں جانا، ابھی بھی بہت سارے نہیں آئے ہوں گے۔ نیکی کے کام میں مشقت ہوتی ہے، نماز پڑھو تو مشقت لگتی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو تو مشقت لگتی ہے، بستر چھوڑ کے فجر کے لیے اٹھو، ڈیفیکلٹی ہے، مانتا ہوں، چلو۔ کیا خوبصورت بات فرمائی، کہتے ہیں ڈیفیکلٹی کے لیے نیکی نہ چھوڑنا، کیونکہ ڈیفیکلٹی ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہ جائے گا۔ ابھی آپ گھر جائیں گے واپس فیملی کے ساتھ ہو جائیں گے نا، ایزی ہو جائیں گے، فجر کے لیے کوئی اٹھے مشکل لگتا ہے، لیکن اٹھ جائے، وضو کر لے، جو اٹھنے کی تکلیف تھی وہ ختم ہو گئی، فجر پڑھ لی، تکلیف ختم، ثواب باقی رہ گیا، اجر باقی رہ گیا۔ جو دل پر کہتے ہیں نا پتھر رکھ کر آ گیا مسجد میں، تھوڑی دیر بعد چلا جائے گا، لیکن جو پڑھ کر گیا، نماز پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا، وہ سب اجر باقی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی کیا خوب ارشاد فرماتا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ اے کاش کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے، ہم اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ترجمہ کنز الایمان، جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، لیکن اس کے کمپیریزن میں برعکس ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اے چھپ کر گناہ کرنے والو، اے انجوائمنٹ کے لیے، مزے کرنے کے لیے، ارے امریکہ آ گیا ہوں، اب یہاں نہیں مزے کروں گا تو کہاں مزے کروں گا؟ بندہ کہتا ہے یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں، بلکہ ایسے بھی بدنصیب بچے گزرے کہ جب بڑے ہو گئے اور برائیوں کی طرف گئے، ماں باپ نے روکا تو ماں باپ سے کہتے ہیں میری اپنی زندگی ہے، ناؤ آئی ایم لیو مائی اون لائف، زیادہ بات نہ کرو، زیادہ ڈانٹو گے تو 911 پہ فون کر دوں گا۔ تف ہے ایسی اولاد پر۔ ارے تمہارا باپ، تمہاری ماں تمہیں اس لیے روک رہی ہے کہ تم جہنم میں نہ چلے جاؤ، جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بن جاؤ، اپنے ماں باپ سے لڑتے ہو۔ خدا را ماں باپ کا ادب کیجئے اور سوچئے کہ یہ جو تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ ہے نا، یہ چلی جانی ہے، مگر عذاب اور جواب باقی رہ جائے گا۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب یہاں پر ایک اور بات بھی
سمجھنے والی ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے نا توبہ میں دو ایکسٹریم پر پہنچ جاتا ہے. ایک کہتا ہے جناب بڑا گناہگار، بڑا خطا کار، بڑے ہی گناہ ہو گئے، اب پتہ نہیں توبہ قبول ہوگی کہ نہیں. اور ایک ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے جناب اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. تو وہ ادھر ایکسٹریم میں چلا جاتا ہے. اب ان دونوں حضرات کو، اس قسم کے لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے. پہلے آتے ہیں اس کی طرف جو یہ مایوسی میں آ جاتا ہے، جو یہ گھبراہٹ میں آ جاتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ جناب میری اب توبہ قبول ہی نہیں ہونی، کری جاؤ گناہ. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے، سنیے اے ابن آدم، جب تم مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے آس لگائے تو میں تجھے تیرے عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا، اور میں بے پرواہ ہوں. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے، میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم، اگر تو زمین کو خطاؤں سے بھر دے پھر مجھے اس حال میں ملے کہ کسی کو میرا شریک نہ کیا ہو تو میں زمین بھر تیری بخشش کر دوں گا. مفسر شہیر حکیم الامت اس قول کے مطابق کہ عیوب کے باوجود بخشتا رہوں گا کے معنی یہ بیان کرتے ہیں، تیرے کیسے ہی گناہ ہوں میں بخش دوں گا. میں آنے والے کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنے دروازے کو دیکھتا ہوں کس کے دروازے پر آیا ہے. تیرے گناہ کتنے ہی کیوں نہیں ہوں یہ دیکھتا ہوں یہ آیا کس کے در پہ ہے. یہ کریم ہے جو کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں. ذرا غور کریں، دنیا میں کسی کو ایک بار ستائیں، ایک بار اس کی نہ مانیں اور پھر کہ معاف کر دو. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے معاف کیا، آئندہ نہیں کرنا. دوبارہ اس کی نافرمانی کریں، پھر جا کر معافی مانگیں اور کہا ٹھیک ہے 2 بار ہو گیا اب نہیں کرنا. تیسری بار کریں پھر معافی مانگیں. یار بار بار آپ غلطی کرتے ہو، میں نے کہہ دیا نا آئندہ نہیں کرنا. چوتھی بار میں کیا ہوگا، 5ویں بار میں کیا ہوگا، 6ٹھی بار میں تو آپ ہی نہیں جاؤ گے کہ یار کمال ہے اب کیسے جاؤں. مگر رب کی رحمت دیکھو، 70 سال بندہ گناہ کرتا رہے. توبہ کتنی اہم چیز ہے. 70 سال تک گناہ کرتا رہے، لیکن اگر 70 سال شیطان کی بات مانتے 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 ایک بار سر جھکا کر سچی توبہ کر دے، آفٹر 70 ایئرز اللہ تعالیٰ وہ 70 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ رب کی رحمت ہے. اب بندہ یہ سوچے چلو بھائی اب 70 سال گناہ کر لیں گے اس کے بعد توبہ کر لیں گے. نہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں تھوڑی معلوم ہے کہ ہمارے گناہ جو ہے وہ ہمیں توبہ کا موقع ملے گا کہ نہیں. ہمیں تو رائٹ اوے توبہ کر رہی ہے، کیا پتا آج ہی آخری رات ہو. کچھ لوگ بڑی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں بڑی اچھی پلاننگ، بقول ان کے ذہن میں بڑی اچھی پلاننگ ہوتی ہے، بس یار شادی ہو جائے پھر داڑھی رکھ لینی ہے. مجھے پتا ہے میں حرام کما رہا ہوں لیکن بس وہ ایک ڈیل فائنل ہو جائے، 1-2 سال تک گھر بنا لوں، اس کے بعد کاروبار بھی ٹھیک کر لوں گا. اچھا پھر کہتا ہے بندہ یار بس اگلی رمضان سے نماز بھی پکی شروع کر دوں گا. مجھے اندازہ ہے میں کچھ بے حیائی اور بدکاری اور برے کام کرتا ہوں لیکن بس 2-5 سال بعد یہ بھی توبہ کر کے پھر تو مسجد میں اللہ اللہ ہی کرنا ہے. یہ سارے پلان بنے ہوئے ہیں. مجھے بتائیے دیر از اینی گارنٹی، آپ میں سے کوئی ایک ہے جو مجھے یہ بتا دے کہ وہ 1 مہینہ زندہ رہے گا؟ ناٹ 5 ایئرس 10 ایئرس 1 month. دیر از اینی بڈی ہیئر کوئی 1 مہینہ زندہ رہنا کی گارنٹی لیتا ہو؟ نہیں ہے کسی کے پاس. کوئی ہے جس کے پاس 1 ویک کی گارنٹی ہو کہ میں 1 ہفتہ زندہ رہوں گا کنفرم آئی ہیو گارنٹی؟ 1 ہفتے کی بھی نہیں ہے آپ کے پاس. چلیں 1 دن کی گارنٹی، کل جمعے کی نماز تک زندہ رہوں گا. کوئی ہاتھ اٹھائے. اللہ، میں آپ سے ہی سوال کر کے آپ ہی کو جواب دے رہا ہوں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. جب پتہ ہی نہیں کہ کب تک زندہ رہوں گا، پل کا پتہ نہیں ہے، پھر توبہ میں تاخیر کیسی؟ ہم عجیب و غریب لوگ ہیں، یعنی ایک ریئلٹی کو مانتے ہیں دوسری ریئلٹی پر اگنور کر جاتے ہیں. بھائی اگر آپ خود کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں آج رات بھی ہماری زندگی کی آخری رات ہو سکتی ہے، تو پھر توبہ میں انتظار کس کا ہے؟ کب نیک بنیں گے، کب سدھریں گے، کب گناہ چھوڑیں گے؟ کیا اسی طرح لائف چلتی رہے گی اور گناہ کرتے کرتے مر جائیں گے؟ یہ شیطان جو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بڑا ملعون ہے، یہ بڑا ہمارے ارادوں کو پامال کرتا. ہمیں اسی سے جنگ لڑنی ہے اور اس کو ڈیفیٹ دینی ہے، اس کو حاوی نہیں ہونے دینا، بلکہ ہمیں شیطان کو ڈیفیٹ دینی ہے. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو. جبھی تو
شیطان کے خلاف جنگ کا نعرہ بلند کیا ہے نا, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. ہم نے جنگ بھی لڑنی ہے اور جیتنی بھی ہے, ہارنی نہیں ہے, جیت کر ایمان بچا کر جانا ہے. اب آئیے وہ دوسری طرف کے لوگ جو کہتے ہیں جناب وہ اللہ بڑا کریم, اللہ بڑا رحیم, میری بخشش ہو جائے گی. تو یاد رکھیں امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کانسیپٹ کو بہت پیاری انداز سے کلیئر فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر آواز دی جائے کہ ایک شخص کے سوا سب جہنم میں چلے جائیں, یعنی ایک جنت میں جائے گا باقی سارے جہنم میں چلے جائیں, تو کہتے ہیں مجھے رب کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ وہ اکیلا جنت میں جانے والا, جہنم سے بچنے والا شخص میں ہوں گا. اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ ایک آدمی کے علاوہ سب جنت میں داخل ہو جائیں, صرف ایک نہیں جائے گا باقی سب جنت میں جائیں گے, فرماتے مجھے یہ خوف رہے گا کہ وہ اکیلا جہنم میں جانے والا کہیں میں نہ ہو جاؤں. دیٹ از دا ڈیفینیشن آف ایمان. الایمان بین الخوف والرجا. مایوس بھی نہیں ہونا ہے, بے خوف بھی نہیں ہونا ہے, ڈر بھی رہنا ہے, لیکن مایوسی نہیں ہونی چاہیے. ہم رحمت کی امید ضرور رکھیں, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اتنی نڈر ہو جائیں, جری ہو جائیں اور گناہ کرتے چلے جائیں. یہ بہت بری عادت ہے. امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا, اے بیٹے اللہ عز و جل سے ایسا خوف رکھو کہ تمہیں گمان ہونے لگے کہ تم اہل زمین کی نیکیاں اس کی بارگاہ میں لے کر جاؤ تو وہ انہیں قبول نہ کرے, اور اللہ سے ایسی امید بھی رکھنا کہ اگر سارے اہل زمین کی برائیاں لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ تو وہ معاف فرما دے. یہ اس کیفیت میں رہنا ہوگا, ہمیں ڈرتے رہنا ہوگا, امید بھی رکھنی ہوگی, لرزتے رہنا ہوگا, مانگتے بھی رہنا ہوگا, روتے بھی رہنا ہوگا, اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ بھی رکھنا ہوگا. یہ اسی کیفیت میں مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہے. خدا را توبہ کر لیجیے. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے, کتنا رحیم ہے. سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے, ماں سے زیادہ, کہیں زیادہ. اور ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی 100 رحمتیں ہیں, یاد رکھیے 99 اس نے قیامت کے لیے رکھی ہیں, صرف ایک رحمت اس نے دنیا میں ظاہر کی ہے. اب اس ایک رحمت کا جو مظہر ہوا, جو ڈیمونسٹریشن ہے, ذرا غور سے سنیے. آؤٹ آف 100 ایک رحمت دنیا پر ظاہر ہوئی ہے, 99 اس نے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہیں. اس ایک رحمت سے کیا ہوا؟ فرماتے ساری مخلوق کے دل اسی ایک رحمت کے باعث رحیم ہیں. جو دلوں میں نرمی ہے نا, جو آج محبتیں ہیں, یہ اس ایک رحمت کا صدقہ ہے. فرماتے ہیں ماں کی شفقت اور محبت اپنے بچے پر, جانوروں کی مامتا اپنے بچوں پر, جانور بھی اپنے بچے سے بڑا پیار کرتے ہیں, اور اسی رحمت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے. ایک اللہ کی رحمت ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے ساری کریشن پر, اور سب کے دلوں میں جو محبت آئی ہے, جو نرمی آئی ہے, جو رحمت آئی ہے, وہ اللہ کی اس ایک رحمت کا صدقہ ہے. تو ذرا سوچئے قیامت کے دن جب وہ 99 رحمتیں اپنی مخلوق کو تقسیم فرمائے گا تو اس وقت کیا عالم ہوگا. تو وہ بڑا کریم ہے. لیکن دنیا میں بھی جو ہمیں معاف کرنے والا ہو, ہماری کیئر کرنے والا ہو, ہمارا خیال رکھنے والا ہو, ہم چاہتے ہیں یار وہ ناراض نہ ہو جائے. کیوں؟ بہت پیار کرتا ہے, میری بڑی عزت کرتا ہے, میرا بڑا ہیلپ فل ہے. دنیا میں آپ کو کوئی ایک بار ہیلپ کر دے, یو آلویز ٹرائی, ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ یار وہ ناراض نہ ہو جائے. جس رب نے ہمارے اتنے عیبوں کے باوجود ہم پر رحمتیں جاری رکھی ہیں, ہم اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے وہ ناراض نہ ہو جائے؟ ہم اس کی نافرمانی کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سنیے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2 شخصوں کو جہنم سے باہر لایا جائے گا, جہنم میں ڈال دیا گیا ہوگا, باہر لایا جائے گا. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا جو عذاب تم نے دیکھا وہ تمہارے عملوں کے سبب تھا, ڈیو ٹو یور بیڈ ڈیڈز. میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. پھر ان کو دوبارہ جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا. ذرا دیکھیے کیسا خوبصورت انسیڈنٹ ہے. ان میں سے ایک شخص تو جلدی جلدی دوزخ کی طرف چلا جائے گا اور کہتا جائے گا کہ میں گناہوں کے بوجھ سے اتنا ڈر گیا ہوں کہ اب اس حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی نہیں کر سکتا, اللہ نے فرمایا میں جا رہا ہوں جہنم میں. اور دوسرا کہے گا یا الہی میں تجھ سے نیک گمان رکھتا تھا, مجھے امید تھی ایک مرتبہ تو نے مجھے دوزخ سے نکالا ہے,
अब दोबारा मुझे दोज़ख में डालना तेरी रहमत गवारा ना करेगी। तब अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत जोश में आएगी और उन दोनों को जन्नत में जाने का हुक्म सुना दिया जाएगा। ऐसा करीम है मेरा मौला, फिर भी उसे नाराज किया जाए, फिर भी उसकी नाफरमानी की जाए। सुनिए सुनिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुनिया में जो बेखौफ होकर जीते हैं ना, वो बेखौफ आखिरत में नहीं रहेंगे। अगर अल्लाह नाराज रहा, ये गुनाह करने की आदत न छूटी, ये शराब पीना, ये बदकारी करना, ये जुआ खेलना, ये हराम कमाना, ये माँ बाप को सताना, ये झूठ गीबत बेहयाई की बातें करना, ये हराम देखना, हराम सुनना, ये आदतें ना गई और खुदा ना खास्ता जहन्नम ठिकाना बन गई, तो क्या हाल होगा। सुनिए, once the angel Jibreel came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam at a very unusual, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Oh Jibreel, what is the matter? You look distressed." The angel Jibreel replied, "I have come to you at the moment when Allah Azza wa Jal has ordered me to inflame hell." The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked the angel to tell him about hell. "Hey Jibreel, kuch batao jahannam ke bare mein." He replied, Allah Azza wa Jal commanded hell to ignite its fires. After that, He Azza wa Jal commanded the fire to burn for 1,000 years until it became white. Then it was commanded to burn again for 1,000 years until it became red. And then it was commanded to burn for another 1,000 years until it became totally black. Now it is black and extremely dark. The fire does not stop burning, and neither does its flames extinguish. By the one who sent you with piety, if a small hole opens in hell equal to the size of the head of a needle, everyone on earth will perish. By the name of Allah Azza wa Jal, who sent you as a just and rightful messenger, if one of the angel of hell appear in this world, then all the creatures on earth will perish because of its ugliness and bad smell. If a ring of the chains of hell was placed on a mountain, then mountain would turn to dust. Pahad bhi reza reza ho jayenge. On hearing this, the merciful Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Enough Jibreel, enough, stop. You have made me worried." At this time, the angel Jibreel started crying. The Prophet sallallahu alaihi wasallam asked, "Oh Jibreel, why do you weep? You have a high status in the front of Allah Azza wa Jal." The angel replied, "Why should I not weep? I have more right to weep than anyone else who knows what could happen to me. What if I am being tested like the devil?" He too lived amongst the angels. आका शैतान भी तो फरिश्तों के साथ रहता था। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी ये हाल हो जाए। जिब्रील अमीन रो रहे हैं। Then, my dear Islamic brothers, hearing this, the Rasul of mankind, the peace of our heart and mind, the most generous and kind, sallallahu alaihi wasallam, started crying as well. They cried and cried until a voice called out and said, "O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Jibreel, Allah Azza wa Jal has protected you. Do not be sad. अल्लाह ने तुम्हें महफूज फरमाया है." ऐ मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाई, ये है जहन्नम। क्या हम उसका अजाब सह सकेंगे? इसी तरह एक जगह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जहन्नम की गहराई के बारे में क्या फरमाया? याद रहे, we have to remember that there is a distance of 500 years between the earth and the sky. And if something was thrown from the sky, it would reach the earth in less than a day. आसमान से कोई चीज फेंकी जाए तो एक दिन में पहुंच जाती है, इतना फासला होने के बावजूद. But if something was thrown from the top of hell, it would take many years for it to reach the bottom of hell. It is stated, a hadith narrated by Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. We were once sitting with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam when we heard a loud explosion. बड़ी धमाके की आवाज सुनी. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam turned to us and said, "Do you know what that noise was?" ये कौन सी आवाज थी? We replied, "Allah Azza wa Jalla and His beloved Messenger sallallahu alaihi wasallam knows better." The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, 70 years ago, a stone was rolled from the edge of hell. Today it hit the bottom of hell.
70 سال بعد وہ پہاڑ، وہ پتھر، وہ چٹان جہنم کے کنارے نیچے پہنچی ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کیسے سہیں گے عذاب؟ یقیناً ایک لمحہ بھی کوئی عذاب نہیں سہ سکتا۔ راستہ ایک ہی ہے، سولوشن ایک ہی ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، ہم نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، ہم حرام کام چھوڑنے والے بن جائیں، ورنہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ نماز، سبحان اللہ، نماز مومن کی معراج ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سنو، میرے آقا فرماتے ہیں نماز کی مثال اس نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر جاری ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے یہاں تک کہ اس کے بدن پر کچھ میل باقی نہ رہے، اس طرح نماز بھی گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ لیکن میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی قصدن ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا داخلہ اس میں لازم ہو گیا۔ آپ کے گھر کے باہر آپ کی نیم پلیٹ ہوتی ہے، کتنا بدنصیب ہے وہ شخص کہ دنیا میں رہ رہا ہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا سوچے کہ میرا ایڈریس امریکہ کا ہے، میں جناب شکاگو میں رہتا ہوں، مرنے کے بعد کدھر رہو گے؟ یہ سوچا؟ یہاں بہت خوبصورت گھر ہے، بڑے اچھے بیڈ رومز ہیں، بڑے اچھے باتھ رومز ہیں، اللہ نے بہت کچھ چیزوں سے نواز دیا۔ ارے اب سوچو کہ میں اتنی لگژری لائف گزارنے والا اگر جہنم کے کیڑے مکوڑوں اور آگ میں جل گیا تو بنے گا کیا میرا؟ ایسے کام کر لوں کہ وہاں بھی میرے لیے مکان ہو، وہاں بھی عیش ہو، وہاں بھی رب کی عطائیں ہوں۔ اسی طرح جو شراب پینے والا ہے، سنیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، شراب، اللہ عز و جل شراب اس کے بیچنے والے، اس کے پینے والے اور خریدنے والے پر لعنت فرماتا ہے۔ وہ لوگ جو شراب کا کاروبار کرتے کہتے ہیں ہم نہیں پیتے، ہم تو کیا کریں جناب، بیچتے ہیں، ضروری ہے یہاں اسٹور پر رکھنی پڑتی ہے۔ نوکری کرنے والا سوچے جو شراب سرو کرتا ہے، شراب پینے والے، اس کے پلانے، اس کے خریدنے والے پر اور اس کے بیچنے والے پر، اور ایک اور حدیث میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت ہے۔ اس شراب کو اٹھانے والا، پہنچانے والا، جس کے لیے لائی گئی ایک پوری لسٹ ہے۔ تو خدا را پینا بھی چھوڑ دو اور اس کا کام بھی چھوڑ دو۔ کیوں؟ سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے شرابی قیامت کے دن کس حال میں آئے گا؟ اس کا چہرہ سیاہ، نیلی آنکھیں، زبان سینے پر لٹکتی ہوگی اور اس کا تھوک خون کی طرح بہتا ہوگا۔ قیامت کے دن لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے پس تم اس کو سلام نہ کرو، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو، مر جائے تو نماز جنازہ نہ پڑھو۔ شرابی کے بارے میں ایسے احکام ملتے ہیں، اس کے لیے بالخصوص کہ جو شراب کو حلال سمجھ کر پیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حلال سمجھ کر پیتا ہے وہ بت پرست کی طرح ہے۔ اتنا برا کام ہے شراب، مگر آج سنا ہے کہ بالکل کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی جاتی، 4-5 دوست جمع ہو جائے تو شراب کا دور چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک بات بتاؤ، یہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے طے کیا نا کہ کبھی بھی موت آ سکتی، شراب پیتے پیتے موت آ گئی تو آ تو سکتی ہے، ملک الموت کو منع تو نہیں کر سکو کہ ابھی ہم پی رہے ہیں بعد میں آنا، معاذ اللہ۔ نشے کے اندر موت آ گئی، کیا جواب دو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے فرشتے سوال کرنے آئیں گے، بندہ مرا ہی نشے میں ہوگا، وہ کیا جواب دے گا؟ فلم دیکھنے والا، گانے سننے والا، بے حیائی کرنے والا سوچے کہ اگر اسی گناہ کے دوران مجھے موت آ گئی میں کہاں جاؤں گا؟ ارے ہماری تو تمنا ہے درود پڑھتے پڑھتے، تلاوت کرتے کرتے، اے کاش سجدے کے عالم میں نیکیاں کرتے کرتے اللہ وہ دن لائے کہ مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے سائے میں آقا کے عشق میں روتے روتے ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت مل جائے، کلمہ طیبہ ہماری زبان پر جاری ہو۔ ہماری تو یہ تمنا ہے نا، تو اب کیسے پوری ہوگی؟ تھوڑی سی ڈیبیٹ کرتے ہیں نا، آپس میں سمجھتے ہیں کہ یہ پوری کیسے ہوگی۔ یعنی جس عالم میں، روایتوں میں آتا ہے بندہ جس عالم میں مرتا ہے، جس پوزیشن میں مرتا ہے اسی پوزیشن میں اٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جس حالت میں مجھے مرنا ہے میں وہ کام زیادہ کروں یا جس حالت میں نہیں مرنا ان کاموں میں لگ جاؤں۔ عقل مند کون ہوگا؟ کہ یار دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو میں گناہ چھوڑ دوں تاکہ اس عالم میں مروں نہ، یا پھر یہ کروں کہ موت کو روک دوں۔ موت تو نہیں رک سکتی، تو اگر گناہ کرتے کرتے مر گئے تو پھنس جائیں گے۔ 5 ٹائم کا جو نمازی ہوگا، 5 وقت مسجد میں آئے گا،
درس میں بیٹھے گا، مدنی قافلوں میں سفر کرے گا، تلاوت روزانہ کرے گا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، درود پاک پڑھے گا، نیچی نگاہیں کر کے گزرے گا، بے حیائی نہیں کرے گا، تو اس کے چانسز بڑھ جائیں گے نا کہ وہ کہیں نہ کہیں نیکی کرتے ہوئے مرے گا، کیونکہ اس کی روٹین ہی نیکیوں والی ہے۔ سر پر امامہ سجانے والا امامے کی حالت میں مرے گا، چہرے پر داڑھی سجانے والا داڑھی کے عالم میں مرے گا۔ تو اللہ نے چاہا جب قبر میں جائے گا تو بھی داڑھی لے کر جائے گا، قیامت کے دن اٹھے گا تو بھی آقا کی سنت چہرے پر ساتھ جائے گی اس کے۔ تو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے وہاں کون سے حال میں اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کے جانا ہے، کون سے اعمال لے کے جانے ہیں۔ تو بیسٹ وے یہی ہے کہ ان کاموں کو چھوڑ دو جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے۔ تو ایک اور حدیث پاک سنیے، دیکھیں یہاں شراب پینے کا جی جس کا چاہتا ہے نا وہ سوچے، میرے آقا فرماتے ہیں ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے، تو جو دنیا میں شراب پیے گا اللہ عز و جل اس پر آخرت میں جنت کی شراب طہور جو شراب ہے وہ حرام فرما دے گا۔ یا یہاں گندی شراب پی لو یا انتظار کر لو، جنت میں شراب طہور کے مزے لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے وہاں تو شراب تیار کر رکھی ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ، 3 اشخاص جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گے، اور یہ خوشبو جنت کی 500 ایئر کے ڈسٹینس سے بھی آ جاتی ہے، اتنی دور تک خوشبو آتی ہے، یعنی وہ لوگ جنت سے اتنا دور رہیں گے۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ سنو، میرے آقا فرماتے شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، اور نمبر 3 زانی، بدکاری کرنے والا۔ اے بے حیائی کے اڈوں پر جا کر اپنی جوانی برباد کرنے والوں، خدا را توبہ کر لو، نہ جاؤ ان گندی جگہوں پر، ایسا نہ ہو کہ جنت سے دور رہ جائیں، جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں۔ آج میرے ینگسٹر یہاں بہت سارے موجود ہیں، بہت سارے نوجوان ہو سکتا ہے مجھے سن رہے ہوں گے۔ یہ جوانی جو ہے نا، اس میں شیطان بڑے حملے کرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے جوانی دیوانی ہے، مزے کر لو، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم بڑھاپے پر تک پہنچیں گے بھی کہ نہیں۔ کیا شکاگو میں، امریکہ میں نوجوان نہیں مرتے؟ مجھے ابھی آج ہی دوپہر کو عائشہ بتا رہے تھے کہ ایک نوجوان نیا یہاں آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، روڈ کراس کرتے کرتے اس سے مسٹیک ہوئی، گاڑی نے اس کو اڑا دیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کب دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو یہاں بھی موت ہوتی ہے، اور اللہ کو نوجوان کی توبہ کتنی پسند ہے۔ سنو اے میرے ینگسٹر بھائیوں، سنو میری بہنوں، سنو، منقول ہے کہ جب کوئی نوجوان اپنے مالک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، غور سے سنیے گا، تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ دیگر فرشتے پوچھتے کیا ہوا؟ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان نے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کی، اس ینگسٹر کی ریپینٹنس کے استقبال میں جنتوں کو سجا دو، جنتوں کو ڈیکوریٹ کر دو، کیونکہ اللہ کے ایک بندے نوجوان نے توبہ کر لی ہے۔ منقول ہے کہ جب کوئی نوجوان گناہوں کی وجہ سے روتا ہے اور اپنے مالک و محبوب حقیقی کی بارگاہ میں خطاؤں کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ عز و جل میں نے برائی کی، تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں نے پردہ پوشی کی۔ بندہ عرض کرتا ہے میں نادم ہوں، جواب پھر عرض کرتا ہے توبہ کرتا ہوں، جواب ہے میں قبول کرتا ہوں۔ زبان جب تو توبہ کر کے توڑ ڈالے تو ہماری طرف رجوع کرنے سے حیا نہ کرنا، جب دوسری مرتبہ توڑ دے تو تیسری مرتبہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے شرمندگی تجھے نہ روکے، اور جب تیسری مرتبہ بھی توبہ توڑ دے تو چوتھی مرتبہ میری بارگاہ میں لوٹ آنا، کیونکہ میں ایسا جواد ہوں جو بخل نہیں کرتا، ایسا حلیم ہوں جو جلد بازی نہیں کرتا، میں ہی نافرمانوں کی پردہ پوشی کرتا اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا، میں خطائیں معاف کرتا اور نعمت کرنے والوں پر سب سے زیادہ رحم کرتا ہوں، کہ میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ کون ہے جو ہمارے دروازے پر آیا اور ہمیں اسے خالی واپس لوٹا دیا؟ کون ہے جس نے ہماری جناب میں التجا کی اور ہم نے اسے دھتکار دیا؟ کون ہے جس نے ہم سے توبہ کی اور ہم نے قبول نہ کی؟ کون ہے جس نے ہم سے مانگا اور ہم نے عطا نہ کیا؟ کون ہے جس نے گناہوں سے معافی چاہی اور ہم نے اسے دھتکار دیا؟ کیونکہ میں سب سے بڑھ کر خطاؤں کو بخشنے والا، سب سے بڑھ کر عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا، سب سے بڑھ کر مصیبت زدوں کی مدد کرنے والا، گریہ وزاری کرنے پر سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ غیبوں کی خبر رکھنے والا ہوں۔ اے میرے بندے،
میرے در پر کھڑا ہو جا، اے میرے بندے میرے در پر کھڑا ہو جا، میں تیرا نام اپنے دوستوں میں لکھ دوں گا، وقت سحر میرے کلام سے لطف اندوز ہو، میں تجھے اپنے طلبگاروں میں شامل کر دوں گا، میری بارگاہ میں حاضری سے لذت حاصل کر، میں تجھے لذیذ پاکیزہ شراب پلاؤں گا، غیروں کو چھوڑ دے، فقر کو لازم پکڑ لے، سحری کے وقت عاجزی اور انکساری کی زبان کے ساتھ مناجات کر، یہ ہے میرے رب کی رحمت کے اعلان۔ وہ چاہتا ہے ہم توبہ کر لیں، وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں، وہ چاہتا ہے ہم جنت میں چلے جائیں۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، ارے وہ تو بہانے تلاش کرتی ہے، کسی طرح میرے بندے کی بخشش ہو جائے، مگر یہ بندہ ہے جو اس کے دربار میں سر نہیں جھکاتا، یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا۔ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائی، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، پتہ نہیں کب چلے جائیں گے، آؤ آج توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں۔ ہاں ہم بھی نیک بن سکتے ہیں، ہم بھی بدل سکتے ہیں۔ جب یہ نوجوان امریکہ کی سڑکوں پر چلنے والے سر پر امامہ سجا سکتے ہیں، کیا ان کے اوپر شیطان حملہ نہیں کرتا؟ کیا ان کی خواہشات نہیں ہوتی؟ کوشش کرتے ہیں نا، یہ بچ رہے ہیں نا، ان کے چہروں پر بھی داڑیاں ہیں، یہ آپ ہی کے وطن کے لوگ ہیں، یہ بھی نیکی کی کام کر رہے ہیں، یہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہیں جاتے برائی کے اڈوں کی طرف۔ ذرا تھوڑا غور کرو۔ ایک روایت سناتا ہوں آپ کو، پھر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب میری امت کے نیک اعمال میرے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور جب میری امت کے اعمال گناہ میرے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں غمزدہ ہو جاتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں۔ ہماری جو رپورٹ ہے نا، فرشتہ ہر ہفتے بارگاہ رسالت میں پہنچاتا ہے، امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اب فار ایگزامپل، آپ کا بیٹا ہو اور بڑا بدتمیز اور جناب برے کام کرنے والا، آپ کہیں جائیں، آپ کا دوست آپ کو ملے، یار آپ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، بڑا بدتمیز ہے، بڑا بے حیا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، کیسا ہے بیٹا آپ کا، کیا تربیت کی آپ نے؟ کیسا فیل ہوگا؟ یار میرے بیٹے نے میرا نام خراب کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی بیٹا سامنے آ جائے، کتنا غصہ آئے گا اس پر۔ اور اگر جس کا بیٹا بڑا نیک، پارسا، بڑوں کی عزت کرنے والا، آپ کو اس کو ایک دوست ملے اور کہے ماشاءاللہ کیا آپ کا بیٹا ہے، ہائے ہائے، دل خوش ہو گیا، اللہ ایسی اولاد سب کو دے، آپ کے بیٹے نے تو جناب کمال کر دیا، ایسا زبردست مبلغ، ایسا خوش اخلاق، ایسا ملنسار۔ اب اس کے بعد وہ بیٹا آ جائے، باپ کیا کرے گا؟ سینے سے لگا لے گا نا، میرا بیٹا تو نے میرا نام روشن کر دیا، تو نے میرا دل خوش کر دیا۔ اب ذرا سوچو، میری اور آپ کی، ہم سب کی ملاقات ہونی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ کہاں ہونی ہے؟ قبر میں، ہے نا؟ آقا کا جلوہ آئے گا، پوچھا جائے گا، ہماری ملاقات ہونی ہے۔ اب فرشتہ کس کے بارے میں اگر یہ خبر لے کر جاتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام ہے، رہتا شکاگو میں ہے، کہتا ہے مسلمان ہوں، مگر آقا وہ نماز نہیں پڑھتا۔ یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام ہے، امریکہ میں رہتا ہے، کہتا ہے نبی پاک کا غلام ہوں، شراب پیتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام ہے، امریکہ میں رہتا ہے، کہتا ہے مسلمان ہوں، مگر بدکاری کرتا ہے، شراب بیچتا ہے، شراب پیتا ہے، بے حیا لڑکیوں سے دوستیاں بنائی ہوئی ہیں۔ یا رسول اللہ کہتا ہے آپ کا غلام ہوں، لیکن وہ تو اس کی زبان جھوٹ بولتی ہے، لوگ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ ڈرگز بیچتا ہے یا ڈرگز پیتا ہے۔ سچ بتاؤ، جس کی یہ رپورٹ بارگاہ رسالت میں پہنچتی رہے اور پھر وہ خود بارگاہ رسالت میں جائے گا، اگر آقا نے منہ موڑ لیا تھا کہ تم وہی ہو کہ زندگی بھر گناہ کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، نبی پاک کو دکھ پہنچتا ہے ہمارے گناہ جب ان کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور وہ کتنا خوش نصیب ہے فرشتہ جس کی یہ کارکردگی لے کر جائے کہ آقا آپ کا ایک غلام ہے، امریکہ میں رہتا ہے، بڑا فیشنیبل ماحول ہے، مگر پھر بھی اس نے سر پر امامہ سجایا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام ہے، لوگوں نے بڑا ستایا اسے، مگر پھر بھی اس نے چہرے پر آپ کی سنت داڑھی سجائی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ اس کی لائف بڑی بیزی ہے، مگر پھر بھی 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہے۔ بے حیا عورت سامنے آتی ہے تو نگاہیں جھکا لیتا ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے نہیں دیکھتا، نہیں سنتا، حرام روزی اس کے پاس چل کر آتی ہے،
مگر یا رسول اللہ وہ حرام کو ٹھکرا دیتا ہے، حلال کماتا ہے۔ سچ بتاؤ جس کی یہ رپورٹ فرشتہ بارگاہ رسالت میں پہنچاتا رہے اور پھر وہ قبر میں جائے، پھر آقا کا جلوہ سامنے آئے، آقا کی رحمت سے امید ہے اپنے سینے لگا لیں گے ہیں کہ میرا غلام ساری زندگی میری سنت پر عمل کرتا رہا۔ انشاءاللہ ہماری تو یہ تمنا ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میں تو آقا کے لیے ساری زندگی گزارا کرتا تھا، جب امامہ باندھو گے تو نبی کی یاد آئے گی، جب چہرے پر داڑھی ہوگی آپ اس میں کنگھی کریں گے، تیل لگائیں گے تو آقا کی سنت کی یاد آئے گی۔ مگر یہاں تو فیشنیبل لائف گزارنا زندگی کا مقصد ہے۔ آج یہاں امریکن نوجوان ینگسٹر جو مجھے سن رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں نا، بعض اوقات آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ جب یہاں کا نوجوان سامنے آئے تو شک ہوتا ہے پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے، سلام کریں کہ نہ کریں، کیونکہ دیر از نو آئیڈینٹیفیکیشن، اوپر سے لے کر نیچے تک پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہے۔ یعنی ذرا ہر اسلامی بھائی سوچے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوچے کہ جب تک میں نام نہ بتاؤں سامنے والے کو پتہ نہیں چلنا میں مسلمان ہوں۔ تف نہیں ہے ایسی غلامی پر، نعرہ تو بڑا شوق سے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ارے غلام تو وہ ہوتا ہے جو لاکھوں میں جائے تو پتہ چل جائے نبی پاک کا غلام جا رہا ہے، دور سے پتہ چل جائے ہاں ہاں یہ آقا کا امتی ہے۔ مگر ہمارے جو آج نوجوانوں کا حال ہے کہ ان کے کسی بھی ایٹیٹیوڈ سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ آقا کے امتی ہیں، نبی پاک کے غلام ہیں یا کسی انگریز کے غلام ہیں۔ تو خدا را یہ زندگی اچھی نہیں، ایسے بن جاؤ کہ دور سے پہچانے جاؤ۔ شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، پتہ چل جائے یہ کس کا غلام ہے، پوچھنا بتانا نہ پڑے۔ آج دعوت اسلامی والا سر پر امامہ چہرے پر داڑھی جب نکلتا ہے تو لوگ اسے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، مدینہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پیارے اسلامی بھائی کیسے ہیں، اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ آقا کی سنتوں کا عامل ہے۔ اور ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں کہ جن کو تعارف کروانا پڑتا ہے کہ میرا نام یہ ہے، پھر بندہ کہتا ہے ہاں السلام علیکم، پتہ چل گیا مسلمان۔ یہ زندگی اچھی نہیں ہے۔ تو آئیے آج توبہ کیجئے اور پکی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اب آگے جو زندگی ہم گزار رہے ہیں ویسی نہیں گزاریں گے۔ آج کے بعد پکی نیت کرنی ہے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسے نہیں شکاگو کا فیضان مدینہ گونج اٹھے اور شیطان یہاں سے دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہیں جائیں گے، شراب کے قریب نہیں جائیں گے۔ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ، اور جیت بھی ہماری رہے گی۔ ہم نے شیطان کو ہرا کر اپنا ایمان بچا کر لے جانا ہے، اس کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ اور ان تمام کاموں کو اب یہ نیت تو ہو گئی، پہلے بھی نیت کی ہے، آج ہی ہم نے سنا تھا توبہ جو ہے اس کی جو کنڈیشنز ہیں آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، پھر شیطان ہمیں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس پہ اسٹیڈ فاسٹنس کیسے ملے گی، پابندی کیسے ملے گی؟ اس کا طریقہ یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم ایک نیک ماحول اپنائیں، انوائرمنٹ چینج کریں، ان لوگوں کے ساتھ آ جائیں کہ جو نیکیاں کرتے ہیں۔ اب شرابیوں کے ساتھ رہ کر آپ بولو میں نمازی بن جاؤں، جواریوں کے ساتھ رہ کے میں بولوں بھائی میں عبادت گزار بن جاؤں، نہیں ہوگا۔ آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نماز کا ٹائم آئے گا تو وہ آپ کو نماز یاد دلائیں گے، کلب یاد نہیں دلائیں گے، فیشن نہیں یاد دلائیں گے، آپ کو فلمیں یاد نہیں دلائیں گے۔ تو انوائرمنٹ تبدیل کیجیے، اور یہ انوائرمنٹ دعوت اسلامی آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات فیضان مدینہ میں آپ موجود ہیں، آج بھی جمعرات ہے، ہر جمعرات یہاں اجتماع ہوتا ہے مغرب کے بعد۔ آج کے اجتماع میں بھی امید ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا، ہر جمعرات آئیں گے، ہر جمعرات کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہر جمعرات شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ 12ویں والے آقا کے غلام ہیں نا، ہم نیت کر لیتے ہیں کہ کم از کم 12 جمعرات کنٹینیو ہم انشاءاللہ پابندی سے شرکت کریں گے۔ اچھا رمضان میں تو یہاں عصر سے مغرب ہوگا حافظ صاحب ہیں، رمضان میں ہمارا جو جمعرات اجتماع ہے وہ بٹوین عصر اینڈ مغرب ہوگا، سبحان اللہ، افطار سے پہلے دعا بھی ہو جائے گی۔ تو یہ انشاءاللہ رمضان میں ہم اللہ نے چاہا تو عصر سے مغرب اجتماع میں شرکت کریں گے، پھر جمعرات تو مغرب کے بعد ہو جائے گا رمضان کے بعد۔ تو ایک تو نیت یہ کر لیا آپ نے۔ پھر دوسرا میں آپ کو گزارش کروں
کہ مدنی قافلہ ہمارا اس وقت بھی اس مسجد میں مدنی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے الحمدللہ، میں بھی اس میں شامل ہوں اسلامی بھائیوں کے ساتھ. تو آپ دیکھیں گناہ کرنے والا گناہ چھوڑنا اگر چاہتا ہے نا تو فوراً پرہیز کرے پہلے. یعنی مثال کے طور پہ بیماری دو چیزوں سے ٹھیک ہوتی ہے، دوائی سے اور پرہیز سے. آپ دوائی کھائیں پرہیز نہ کریں. مثال کے طور پہ کسی کا گلا خراب ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر اس کو ٹیبلٹس دے، ٹیبلٹس کھائے، ایک ہفتے بعد واپس جائے گا ڈاکٹر صاحب گلا تو ٹھیک نہیں ہوا، پورا پتا کھا گیا. ڈاکٹر صاحب پوچھے پتا تو کھایا تھا، ٹھنڈا پانی چھوڑا، کھٹا چھوڑا؟ تو وہ کہ میں تو گولیاں بھی ٹھنڈے پانی سے پیتا رہا. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے یہی کہنا ہے پھر اب ساری زندگی پتے کھاتے رہو ٹھیک نہیں ہونا، پہلے ٹھنڈا چھوڑو. تو پرہیز ضروری ہے نا. تو اگر گناہ چھوڑنا ہے نا، توبہ پکی کرنی ہے، تو نیکیاں بھی کرنی ہوں گی، گناہ بھی چھوڑنے ہوں گے. تو اس کا بہترین سولوشن مدنی قافلہ ہے کہ اگر آپ 3 دن 12 دن کے لیے قافلے میں چلے جائیں. اب جو شراب پینے والا ہے وہ قافلے میں چلا گیا، اس کو شراب کہاں سے ملنی ہے؟ تو پرہیز شروع ہو گیا. گناہ سے بچنا بھی ایک بڑی نعمت ہے، موقع ہی نہ ملے. فلمیں دیکھنے والا، گانے سننے والا وہ قافلے میں ہے تو اس کو مسجد میں نہ فلمیں دیکھنے کا موقع ملے گا، نہ گانے سننے کا موقع ملے گا، نہ شراب پینے کا موقع ملے گا، نہ بے حیائی دیکھنے کا موقع ملے گا، نہ برا بولنے کا موقع ملے گا. تو یہ جو 3 دن 12 دن 30 دن جتنا بھی آپ چاہتے ہیں، علاج کرنے کے لیے ہاسپٹل میں بھی تو داخل ہوتے ہیں نا. ہم گناہوں کے مریض ہیں تو آئیے اس ہاسپٹل میں داخل ہو، اللہ کے گھر میں آ جائیں تو انشاءاللہ یہ گناہوں کی عادتیں چھوٹے گی، نیکیوں کی عادت بنتی جائے گی، اور پھر قافلے سے گھر جائیں گے تو نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. تو جو ہمیں آج جوائن کرنا چاہیں ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ تو آج بھی جوائن کر لیں انشاءاللہ. پھر ہمارا یہاں سے قافلہ تو یہاں بھی رہے گا، لیکن انشاءاللہ جو آگے چلنا چاہیں تو ہم انشاءاللہ پھر سیٹرڈے کو کیلیفورنیا جا رہے ہیں اور وہاں انشاءاللہ پھر اجتماعات کا سلسلہ ہوگا. آخر میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک اور نیکی کی دعوت دیتا چلوں. شروع میں نے موبائل فون آپ کے رکھوا دیے تھے، اب ذرا اپنے موبائل فون نکال لیجئے. میں آپ کو کچھ آپ کے موبائل فون سے نیکی کا کام کروانا چاہتا ہوں. آپ نے اپنے موبائل فون نکال لیں. ایک نمبر سیو کرنا ہے آپ نے. 585 902 0092. 585 902 0092. I repeat 585 902 0092. یہ سینٹرل ٹائم 4 بجے سے لے کر 4 AM till 9 AM. ٹھیک ہے، تو 4 بجے سے لے کر 9 بجے تک یہ آپ اس نمبر پر کال کریں گے تو یہ فون امریکہ میں نہیں بلکہ پاکستان میں اٹھے گا، اور وہاں دارالافتاء اہل سنت کے عالم دین اسلامی بھائی آپ کے شرعی سوالات کے جوابات فری آف چارج آپ کو عطا فرمائیں گے. دعوت اسلامی نے دیکھیں آپ کے لیے کیسی سروس شروع کی، کوئی آپ سے پیسے نہیں لگیں گے. آپ کے لیے ہم نے اسپیشلی نمبر بھی کریٹ کیا ہے. بہت سارے مسائل ذہن میں ہوتے ہیں، ابھی نماز روزے کے، زکوٰۃ کے، ابھی رمضان آئے گا، بہت سارے سوالات ذہن میں آپ کے ہوں گے. آپ صبح 4 بجے سے لے کر 9 بجے تک آپ فجر پڑھیں انشاءاللہ، اس کے بعد فون کریں تو ہمارے دارالافتاء کے اسلام میں آپ کو انشاءاللہ ریسیو کریں گے. نمبر آپ نے امید ہے سیو کر لیا ہوگا. اس نمبر کو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں. موبائل نکالا ہی ہے، بڑی ایپس آپ نے ریکارڈ سیو کی ہوں گی. ایک ایپ اور آج ڈاؤن لوڈ کر لیں، اگر اینڈرائڈ پر ہے یا iOS ایپل وغیرہ پر ہے تو آپ مدنی اسپیس چینل، آپ یہ آپ کے جو بھی ایپس کی آپ کی اپلیکیشن ہے اس میں جائیں اور یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو انشاءاللہ مدنی چینل دعوت اسلامی کا جو ہے وہ آپ کے، یہ بھی فری ہے، اپلیکیشن بھی فری ہے. آپ اس کو انشاءاللہ گھر بیٹھے سفر میں بھی مدنی چینل دیکھ سکیں گے، جس کی میں ڈیمونسٹریشن کر دیتا ہوں. آپ کو شاید پتا ہوگا کہ آج ہمارا یہ بیان، ہمارا یہ اجتماع بھی مدنی چینل پر لائیو جا رہا ہے. اس وقت بھی ہم مدنی چینل پر براہ راست ہیں. ساری دنیا، شکاگو کا، امید ہے کئی ممالک میں یہ بیان دیکھا جا رہا ہوگا. تو یہ بھی ایپ ہے دعوت اسلامی کی، یہ ایپ ریکارڈ کر لے تو آپ انشاءاللہ گھر بیٹھے مدنی چینل انشاءاللہ دیکھ سکیں گے اور سن سکیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے. جس طرح آج بیان ہوا، بیانات آتے رہتے ہیں، سلسلے آتے ہیں، اور بالخصوص اسپیشلی مدنی مذاکرہ یہ ایوری سیٹرڈے. میں امریکہ کے تینوں ٹائم اعلان کر دیتا ہوں، چاہے تو نوٹ کر لیں. ایسٹرن ٹائم 1 PM، سینٹرل ٹائم 12 PM اینڈ پیسیفک ٹائم 10 AM. یہ اس دوران یعنی آپ سیٹرڈے کو نارملی چھٹی بھی ہوتی ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ بیان سن سکیں گے. اور جب آپ بیان سنیں گے انشاءاللہ
تو یہ مدنی مذاکرہ سنیں گے تو بہت کچھ اللہ نے چاہا سیکھیں گے. آخر میں انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ویڈیو پریزنٹیشن دکھائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ذکر اور دعا کی طرف چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ رہا ہے، رحمت کا در کھلا ہے، رمضان آ رہا ہے. رمضان ہے عظیم الشان، رمضان ہے رحمتوں کی کان، رمضان ہے ماہ غفران، رمضان ہے رب کا مہمان. ماہ رمضان میں لوٹنے فیضان مدنی چینل لا رہا ہے خصوصی نشریات. روزانہ دوپہر 12 بجے ہوگا فیضان رمضان نشریات کا آغاز، اور یہ آغاز ہوگا تلاوت قرآن مجید سے، جس میں آپ تفسیر اور ترجمہ صراط الجنان سے سنیں گے. پھر نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی. پھر انشاءاللہ سلسلہ ہوگا روحانی علاج اور استخارہ. تقریباً 1:45 بجے سلسلہ ہوگا جس کا نام ہوگا آپ کی فرمائش، جس میں مدنی چینل کے مختلف سلسلوں کی جھلکیاں آپ کی فرمائش پر دکھائی جائیں گی. سپہر تقریباً 3:30 بجے سلسلہ ہوگا نماز کا عملی طریقہ. اور اس کے بعد وقت ہوگا مدنی مذاکرے کا، جس میں ہوں گے آپ کے سوالات اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے علم و حکمت سے بھرے ہوئے پیارے پیارے جوابات. مدنی مذاکرے کے بعد سلسلہ ہوگا مدنی منوں کے لیے، جس کا پیارا نام ہے روشن مستقبل. اس کے بعد سلسلہ ہوگا دارالافتاء اہل سنت، جس میں آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کی جائیں گی. اس کے بعد مناجات افطار، جس میں نگران شورا کے مدنی پھول اور پھر رکت انگیز دعا، اس کے مناظر، اور پھر کیجئے افطار امیر اہل سنت کے ساتھ. افطار کے بعد دیکھیے سلسلہ فیضان ریاض الصالحین. اور اس کے بعد دیکھیے سلسلہ مبلغ دعوت اسلامی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی کا، جس کا موضوع ہوگا کامیابی کا راستہ. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا احوال جاننے کے لیے دیکھیے روزانہ رات 9 بجے مدنی خبریں. اور رات 10 بجے پیر، منگل، بدھ اور جمعرات دیکھیے سلسلہ اردو اور انگریزی زبان میں لرن قرآن. اور جمعہ، ہفتہ، اتوار کو رات 10 بجے دیکھیے اسباق تصوف. تقریباً رات 10:35 پر دیکھیے سلسلہ مدنی مذاکرہ، جس میں ہوں گے آپ کے سوالات اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عشق اور محبت سے بھرے ہوئے، علم و حکمت سے بھرے ہوئے بڑے پیارے پیارے جوابات. مدنی مذاکرے کے بعد دیکھیے سلسلہ فیضان سحری براہ راست، جس میں روزانہ کسی ایک موضوع پر ہم حاصل کریں گے پیارے پیارے مدنی پھول، اور اس سلسلے میں خوابوں کی تعبیر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز پر کلام بھی پیش کیے جائیں گے. پھر ہوں گے پیارے پیارے مناظر امیر اہل سنت کی سحری کے.
سحری کے بعد امیر اہل سنت کے مدنی پھول براہ راست نماز فجر کے بعد بالخصوص یو ایس اے اور کینیڈا اور تمام دنیا کے ناظرین کے لیے خصوصی نشریات کا آغاز ہوگا، اور جس میں آپ کی کالز لی جائیں گی اور اس میں انشاءاللہ آپ کی فرمائش پر مناقب، کلام، حمد بھی پیش کیے جائیں گے۔ عاشقان رمضان لوٹ لو فیضان رمضان، مدنی چینل۔ یوم حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جدول 22-23 شعبان المعظم 1435 سن ہجری مطابق 21-22 جون 2014 سن عیسوی، بروز ہفتہ نماز عصر تا اتوار نماز مغرب 26 گھنٹے کی نشست بسلسلہ یوم حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ، مدنی چینل پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی سے براہ راست نشریات ملاحظہ کیجیے۔ بروز ہفتہ عصر تا مغرب قرآن خوانی براہ راست، بعد نماز عشاء رات 9:35 پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے انشاء اللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ براہ راست مدنی مذاکرہ فرمائیں گے، جو کہ صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں موجود عاشقان رسول کو براہ راست دکھایا جائے گا۔ وقت مناسب پر بیدار ہو کر نماز تہجد، مناجات، صدائے مدینہ، پھر نماز فجر باجماعت، بعد فجر مدنی حلقہ بروز اتوار صبح 9 بجے دیکھیے سلسلہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے براہ راست، بعد نماز ظہر 2:26 پر مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں براہ راست سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے۔ نماز عصر کے بعد فاتحہ خوانی اور اختتامی دعا کا اہتمام ہوگا، اور اس کے بعد راہ خدا عز و جل میں مدنی قافلے بھی سفر کریں گے۔ عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ یوم مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کے موقع پر زیادہ سے زیادہ شرکت فرما کر ثواب کا عظیم خزانہ حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔